خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 50 لے کر حاضر ہوئے. تو گویا بلند اقبال اور عامر صاحب نے میری مدد کی کہ ہم آپ تک اتنے پروگرام لے آئیں کہ ہم اس کو گولڈن جوبلی کا نام دے سکیں. تو 50 پروگرام، اس طرح کے پروگرام جو ہے نا کریٹ کرنا جو ہے نا وہ کچھ جوئے شیر لانے کی طرح ہے، لیکن ان دونوں کی مدد سے ہم یہاں تک پہنچ گئے. اور یہ جو آج کا پروگرام ہے، اس کی دوسری اہمیت، خصوصیت، خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے منی سیریز جو ہم نے عام سٹرگل کی منی سیریز تھی، یہ آج اس کا ایک آخری ایپیسوڈ ہے. اس کے بعد ہم ایک اور منی سیریز کریں گے جس کا ہم آپ کو بتائیں گے. تو آج کا فوکس ہم نے فرانس فینن کو رکھا ہے اور ان کی 2 کتابیں ہیں. ایک ہے بلیک سکن وائٹ ماسکس، اور دوسری جو اس سے زیادہ مشہور ہوئی وہ ہے دا ریچڈ آف دی ارتھ. اس کتاب کے میرا خیال ہے دنیا میں کوئی 20 30 40 زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ فرانس فینن جو 1925 میں پیدا ہوئے، 1961 میں فوت ہو گئے 36 برس کی عمر میں. اور جب میں ان کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا تو مجھے مصطفیٰ زیدی کا شعر یاد آ رہا تھا کہ اب جی حدود سود و زیان سے گزر گیا، اچھا وہی رہا جو جوانی میں مر گیا. تو یہ کچھ لوگ جو جوانی میں مر جاتے ہیں، سعادت حسن منٹو بھی مر گئے، آسکر وائلڈ بھی مر گئے، چے گوارا بھی جوانی میں فوت ہو گئے، اور یہ جو ہے فرانس فینن بھی 36 برس کی عمر میں. لیکن 36 برس کی عمر میں ایسا کام کر گئے کہ بعض لوگ 76 برس کی عمر میں وہ کام نہیں کر سکتے. تو بہرحال آج ہم فرانس فینن کی بات کریں گے، اور انہوں نے جو کولونائزیشن اور جو وائلنس کا جو نفسیاتی تجزیہ پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگا. ون لائنر یہ ہے کہ فرانس فینن فرماتے ہیں کہ جب ایک امپیریل پاور، ایک جو ہے استعماری نظام جو ہے وہ کسی کو اپنی کالونی بناتا ہے تو اس کو ایک طرح سے وائلنس اور اپریشن اور ایگریشن فیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر جمع ہوتی رہتی ہے. اور جب آزادی کا، جب خود مختاریت کا وقت آتا ہے تو وہ جو قوم ہے وہ اس کو اگلتی ہے. جیسے آپ کسی کو زہر دیتے رہیں اور اس کے اندر جمع ہوتا رہے اور پھر اس کے بعد الٹ دے، اس کو الٹی آ جائے اور سب. تو یہ کلونیلزم اور وائلنس کا ایک نفسیاتی تجزیہ پیش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی دلچسپ نقطہ نظر ہے جو آج ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. تو بلند اقبال صاحب، آپ کو اوورآل آپ بتائیں کہ یہ جو فرانس فینن کی جو شخصیت، ان کا جو جدوجہد اور ان کا جو لکھنے کا، سائیکائٹرسٹ بھی تھے، رائٹر بھی تھے، پولیٹیکل فلاسفر بھی میں سمجھتا ہوں، تو اوورآل آپ کا ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ اگر ہم تھوڑی سی ان کی زندگی کے بارے میں پہلے بات کر لیں یا براہ راست ان کے کام پہ چلیں؟ زندگی پر چونکہ آپ نے بتایا دیا کہ چھوٹی لائف تھی ان کی، 1925 میں پیدا ہوئے اور 1961 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ فزیشین تھے، سائیکیٹرسٹ تھے اور ایک بڑے سوشل فلاسفر تھے. اچھا، زندگی اس لحاظ سے ضرور امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ آئی لینڈ کے الجیریا میں زیادہ تر ان کی زندگی گزری، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر فرینچ کالونی تھی اور فرینچ وہاں پر مسلسل جو بھی ظلم و زیادتی کر رہے تھے، اور الجیریا میں بلیک پاپولیشن ہے. تو وہ ایک چیز نظر آ رہی ہے جو ان کی کتاب کا آپ نے ذکر کیا. چھوٹی زندگی کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو جگہ تھی جہاں مارٹینک میں وہ رہتے تھے، جہاں ان کی اسکولنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ 20 سال کے جب تھے تو سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی تو وہاں پہ گئے تھے اور تھوڑا بہت اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا. اس دوران ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس رہا ایک ریسس پورے کلچر کو سمجھنے کا. پھر اس کے بعد وہ فرانس آتے ہیں اور وہاں یونیورسٹی آف لیون ہے کچھ، وہاں سے وہ میڈیسن کرتے ہیں، سائیکیٹری کرتے ہیں، اور پھر الجیریا آ جاتے ہیں. 1953 سے 56 کے دوران الجیریا میں وہ سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ہی یہ کتاب بھی لکھ دیتے ہیں 1951 میں. 1953-56 کے 3 سال کے بعد یہ قاصر نیشنل جو لبریشن فرنٹ ہے اس میں شامل بھی ہوتے ہیں الجیریا کی. ان کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ جس دوران جب وہ ڈاکٹر تھے تو وہ ایسے کئی ایک کیسز کا مطالعہ بھی کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کولونسٹ جو ہیں وہ کس طرح مینٹل ایفیکٹس ڈیولپ کر رہے ہیں، خود ان کے اوپر بھی ہو رہا ہے اور کس طرح سے الجیرینز پر بھی ہو رہا ہے جو اس کولونزم کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں. تو وہ مطالعہ ان کے پاس شامل ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد 1956 کے بعد وہ الجیریا سے ایک آدھ بار تنیزیا بھی جاتے ہیں ایز اے ایک اچھی پوزیشن کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے. اور پھر اس کے 3 سال کے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جس کتاب کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ جو وائٹ ماسک بلیک اسکن ہے وہ انہوں نے میڈیسن کے دوران ہی لکھ دی تھی.
اور اس میں انہوں نے بڑا، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں کیونکہ وہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پاپولیشن ہے، جو ایفیکٹس ہوتے ہیں کولونزم کے، جو وائٹ پاپولیشن جب کبھی بھی اس طرح کی ریسزم کا ڈفرینسز آتے ہیں تو اس کے اندر بلیکس پیپل کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں، یعنی کس طرح سے وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب کلچر ہے، ریلیجن ہے اور لینگویج ہے. خصوصاً وہ کہتے ہیں کہ لینگویج ہے جس کے ذریعے سے کولونیل پاورز انٹر ہوتی ہیں اور تہذیب کو بدلتی ہیں. اچھا، اگر کوئی پاپولیشن جیسے کہ بلیک ہے تو وہ لینگویج، جب وہ بلیک فرینچ زبان بولتے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ یار تمہاری زبان نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اور فرینچ کی اور رشینس اور برٹشرز اگر یہ زبان بول رہے ہیں تو وہ تو اس کا پریولیج رکھتے ہیں مگر تم نہیں رکھتے ہو. تو تمہاری زبان بھی انفیریئر ہے، تمہارا کلچر بھی انفیریئر ہے، تم خود بھی انفیریئر ہو. تم بلیک پہلے ہو، آدمی یا پیپل بعد میں ہو. اور اگر وہ بلیک وائٹ بننے کی کوشش کرے اور انٹر ریشل میرج کرے اور اس کے اندر ایک اپنے طور پہ ایک تبدیلی لے کر آئے تو وہ ایک اور طرح کی انفیریٹی کمپلیکس میں چلے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا سیلف لاس کر جاتا ہے، وہ اتھارٹی لاس کر جاتا ہے. تو یوں انہوں نے بتانے کی کوشش کی کس طرح سے ایک بلیک پورا کا پورا، اور اس کے بعد پھر اگلے چیپٹرز میں جا کر انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک اور طرح کا تھریٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ایک پولیٹیکل تھریٹ جیسے جوش کا ڈیولپ ہو گیا تھا یورپ کے اندر، ویسے ہی ان کا ایک سیکچول کہہ لے یا ایک ایسا ایگریسو تھریٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک بایولوجیکل تھریٹ ڈیولپ کر دیا انہوں نے کہ بلیک لوگوں سے بچا جائے. تو ان جنرل یہ سارا کا سارا جو امپریشن ہے، اور آخر میں انہوں نے اس کا سولوشن بھی دیا. اس زمانے میں سولوشن یہ دیا گیا تھا کہ صاحب سولوشن یہ ہے کہ یو شوڈ ایڈجسٹ اٹ ود دس سائیکالوجی، کیونکہ ایک نئے قسم کا. انہوں نے کہا نہیں، یہ حل نہیں ہے، بلکہ حل سوشل ریفارم میں ہے، چینج میں ہے، فریڈم میں ہے، اور اس کولونیل نظام کو پیچھے پھینکنے میں ہے، اور بلیک پاپولیشن کے اندر ایک نیا قسم کا ایک سماجی تصور پیدا کرنے میں اور اپنے بارے میں ایک اوپن. تو یہ بڑی اہم کتاب ہے. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب. ریچڈ آف دی ارتھ، اس میں ایک پیراگراف لے کے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو، ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو. یہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو فارورڈ جو ہے نا، ایک دیباچہ جان پال سارتر نے لکھا ہے اور ایک ہومی بھابا نے لکھا ہے. تو یہ ایک چند جملے میں کہتا ہوں کہ the colonialized subject discovers reality and transforms it through his praxis, his deployment of violence and his agenda for liberation. اب یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح آزادی کی موومنٹ میں کس طرح جو جارحیت ہے، جو وائلنس ہے، وہ کیا رول پلے کرتی ہے. فرماتے ہیں کہ when the Algerians reject any method which does not include violence, they know that such madness alone can deliver them from colonial oppression. A new type of relationship is established in the world. The peoples of the third world are in the process of shattering their chains, and that is extraordinary is that they succeed. وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں جن پر اتنے عرصے سے جو کلونیل پاورز وہ کر رہی ہیں، اب وقت آ گیا ہے جس کو مارکس نے کہا تھا کہ اب چینز کو، زنجیریں کو توڑنے کا، آزادی کی موومنٹ کا. اور یہ ایک طرح سے ریشنلائز کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ جو موومنٹ ہے، وہ جو آزادی کی جو سوچ ہے، وہ بغیر وائلنس کے ممکن نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسفل ریفارمز وغیرہ کی باتیں ہیں، یا باتیں مطلب کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، لیکن عملی طور پہ یہ ایک طرح سے کہتے ہیں کہ ڈی کولونلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ ایک وائلنٹ پروسیس ہے، اور اس سے جو آپ جب انقلاب لانا چاہتے ہیں یا آزادی لانا چاہتے ہیں تو یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان یہ باتوں سے، ڈیموکریٹک باتوں سے نہیں ہو سکتی. یہ آپ ایک جارحانہ قدم ہوگا تو یہی بات ہوئی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک دلچسپ ہوا ہے، کیونکہ جو ہم سیریز کر رہے ہیں کہ یہ وائلنس کے بارے میں انہوں نے ایک نفسیاتی، سیاسی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی نقطہ بیان کیا ہے. تو آپ ان کی جو تھیوری ہے، آپ کو یہ کیسی لگتی ہے جو تھیوری پہ؟ ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے. سچی بات ہے کہ کتاب واقعی ایسی ہے کہ اس آدمی کا حجم جو بنا ہے اس کتاب سے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کولونیل سسٹم کو بالکل ہی، یعنی ہر طرف سے نا فنامنالوجی بھی یوٹیلائز کی، تو انہوں نے ساری سائیکالوجی بھی، اور دوسری طرف پوری سوشل سائنسز بھی ہے، تو اکنامکس بھی ہے. ہر ایک ملٹی فیکٹوریل وے میں انہوں نے اس کو پورا کور کیا، سوسائٹی پہ کیا اثرات آ رہے ہیں. خصوصاً انہوں نے جب یہ بات کی کہ یار یہ کوئی جینٹل مین ایگریمنٹ نہیں ہوگا، وہ آئے ہیں توپے لے کر، وہ آئے ہیں بندوقیں لے کے، اور انہوں نے ایک دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. انہوں نے میرا خیال ہے تیسری صدی میں جو پرشین ریلیجن تھا نا، مونیکین، سوری فار مائی پروننسیشن، مونیکین کہا انہوں نے کہا کہ صاحب جو منیکنزم ہے وہ ریلیجن ہم کو، دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے. وہ
ڈارک اور لائٹ میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی کولونیل دنیا جو ہے ویسی ہی ایک ترتیب پا جاتی ہے. جب کبھی بھی باہر کی فورسز انٹر ہوتی ہیں، لائک اگر ناظرین سوچیں ہمارے جب ایسٹ انڈین کمپنی جب ہندوستان میں داخل ہوئی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو مختلف دنیا میں ڈیوائڈ ہو گئے. ایک وہ ہے جو انٹر ہوئے ہیں اور انہیں اپنی اپارچونٹیز چاہیے، انہیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اس پورے کلچر کو چینج کرنا ہے، کس طرح سے سامنے جو کولونسٹ ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے یہ باور کرانا ہے کہ تم انڈیجینئس لوگ ہو، تم بیکورڈ ہو، تم لٹریسی نہیں ہے تمہارے اندر، تم بقول کیسے غریب ہو، پاورٹی ہے، فیمنس تمہارے یہاں آتے ہیں، قحط آتے ہیں، تم پیچھے رہ گئے ہو، تم ہر لحاظ سے پیچھے ہو. تو وہ ایک طرح کی ایول ورلڈ میں ہو تم، اور ہم جو ہے وہ ایک وائٹ ورلڈ میں ہیں، یا ہم ایک جسے کہتے ہیں گڈ ورلڈ میں ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب وہ بڑی سمجھنے کی ہے، پوسٹ کولونیل. کیونکہ میں چاہوں گا کہ اس کو ہم تھوڑا سا اگر ہم بریک کے بعد بھی آئے تو اس کو ضرور ڈسکس کریں، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہندوستان پاکستان کی بنتی ہے کہ جب پوسٹ کولونیلزم کے بعد، یعنی جب کولونیلز کو آپ نکال دیتے ہیں وائلنس کے ذریعے سے یا مار کر، تو اس کے بعد جو دنیا بنتی ہے وہ کیا وجہ ہے کہ پوسٹ کولونیل ورلڈ ہمیں وہ نہیں ملتی جیسی ملنی چاہیے. ہمیں ایک ایسا معاشرہ ملتا ہے جو اپنے طور پر پورے کولونیل ایفیکٹس رکھتا ہی ہے، وہ الٹیمیٹلی اس کنٹرول میں رہتا ہے، کلچرلی بھی اور تمام حوالوں سے. کہ کیا وجہ ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ ناظرین اس بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ انٹرسٹ لیں گے، اس لیے اس کی ایک بڑی کلیئر مثال ہندوستان اور پاکستان کی نظر آتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوئی وہ کولونیل ایفیکٹ سے کبھی نہیں نکل سکی، بلکہ آج بھی ہم نیو کولونیلزم کا شکار ہیں. جبکہ ہندوستان کے اندر جو ایک نیشنل کانشسنس ڈیولپ ہوئی وہ، اور یہ بات اس کتاب سے بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. تو میرا خیال اس پر ہم بات کر لیں گے. اب اس میں دلچسپ بات یہ بلند اقبال صاحب کہ ان کی جو کتاب ہے یہ دنیا کے جو باقی موومنٹس بھی تھی، پیلسٹائن کی موومنٹ، سری لنکا کی موومنٹ، ساؤتھ افریقہ جو بھی آزادی کی موومنٹس تھی، ان میں یہ کتاب ایک طرح سے بائبل بنی جو لوگ ایک آزادی کی اور جو عام سٹرگل کی بات کرتے. تو یہاں بریک لیتے ہیں. تو خواتین حضرات یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے جو ہم عام سٹرگل کی بات کر رہے تھے سیاسی حوالے سے، اب ہم نفسیاتی حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اگلے حصے میں ہم اوور آل آپ کے لیے ایک جو نا اوور ویو کریں گے کہ جو ہم نے 4-5 پروگرام کیے ہیں، یہ اس کے بارے میں بلند اقبال صاحب سے تبادلہ خیال کروں گا. تو ہم یہاں بریک لیتے ہیں اور ہم دوبارہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. Festival, one of the biggest projects in Ontario's history. Mohammed Ashraf of Century 21 Kingdom Realty is here to offer you a unit in it. We are bringing you first access to the place, and we can assure you you can get a unit here if you come along with us. This project will have 2 towers introduced just now, fully luxury, with the schools, commercial, as well water parks, shopping, subway, everything is at the doorstep. You need to contact me directly or my team, and Century 21 Kingdom Realty is here to offer you an opportunity to own a unit in Grand Festival 1. ایک چھوٹی سی تقریب میں شرکت بھی آپ کے پیاروں کو کووڈ-19 کی جان لیوا بیماری کا شکار بنا سکتی ہے. جب تک سب کو ویکسین نہیں لگ جاتی اپنے گھروں میں رہیں اور زندگیاں بچائیں. Assalamu alaikum. My name is Sarah Singh and I'm your local member of Provincial Parliament in the riding of Brampton Centre. I know that the last year has been difficult for many families because of COVID-19. And I want you to know that my office has been fighting on behalf of the residents in Brampton Centre. If you need anything at all, don't hesitate to give us a call. My number is 905-454-1233. I hope that you've been keeping well and we look forward to hearing from you soon.
Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. Assalamu alaikum. Hello, my name is Kevin Yard, your Member of Provincial Parliament for Brampton North. And I know this past year has been hard on everyone due to the COVID-19 pandemic. I want you to know I'm going to fight hard for the residents of Brampton North for any of your concerns down at Queen's Park. And if you have any questions, please feel free to contact my community office at 905-495-8030. گھر خریدنے کا ارادہ ہو تو سب سے بڑا مسئلہ مارگیج کی اپروول، مگر اب یہ مسئلہ نہیں رہا کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں مارگیج ایڈوائزر معین احمد۔ مارگیج اپروول صرف ایک کال کے فاصلے پر۔ کال کیجئے 416-666-1563 اور $3,000 کیش حاصل کریں۔ سم کنڈیشنز اپلائیڈ۔ کال کیجئے 416-666-1563۔ مارگیج ایڈوائزر معین احمد۔ خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آج آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا 50واں ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں، اور یہ ایپیسوڈ جو ہے اس میں ہم فرانس فینن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ جو پچھلے 4 پروگرام ہوئے ہیں اس کا یہ اختتامی پروگرام ہے، ہم اس کو ریپ اپ کریں گے اس حصے میں تاکہ اوور ویو آپ کو دے۔ تو ہم بات چونکہ فرانس فینن کی کر رہے تھے، تو فرانس فینن کو لیوکیمیا ہو گیا 36 سال کی عمر میں، اور وہ امریکہ آ گئے۔ اب اسی سال یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، یہ ایک بڑی ایک فیورش، ایک پورے ٹرانس میں چند مہینوں میں یہ پوری کتاب لکھ دی، اور ساتر نے اس کو اتنا پسند کیا، فارورڈ لکھا، اور اب یہ امریکہ آ گئے ہیں، لیکن چونکہ ایک ریشیل اویئرنیس ہے، سینسٹیوٹی ہے، کانشیسنس ہے، تو اب جو نرسیں ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، وہ سب گورے ہیں، تو یہ ایک کرائسس میں ہے، اور فائنلی مطلب ان کو پوری کوشش کی جاتی ہے۔ تو جب یہ مر گئے تو میں ایک چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ Perhaps it was the writing of the wretched of the earth in a feverish spurt between April and July of 1961. April, May, June, July, 4 مہینے میں نے یہ کتاب لکھی ہے. That contributed to his fatal delay. When his wife, Josie Fannin, read him the enthusiastic early reviews of the book, he could only say, "That won't give me back my bone marrow." On the day of his death, the French police seized copies of The Wretched of the Earth from the Paris bookshops. After his death, Simone de Beauvoir remembered seeing Fanon's photograph all over Paris, on the cover of magazines, in the window of Maspero bookstore, younger, calmer than I had ever seen him, and very handsome. تو انہوں نے آخری چند مرنے سے چند ماہ پہلے اپریل سے جولائی تک یہ کتاب لکھی، وہ چھپی، اس کا ایک ہنگامہ ہوا، اور چونکہ یہ ان کے فرینچ اس کے خلاف تھی، تو اب یہ فوت ہوتے ہیں،
اور وہ کتاب جو ہے نا بین ہو جاتی ہے، اور سیما دی بوا اور چونکہ ساتھ ان کے ساتھ تھے. تو میں یہ صرف شو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص 36 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھ کر انہوں نے ایک پورا اپنا مقام بنایا اور ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، سائیکائٹری اور پالیٹکس کو کمبائن کر کے. تو میں اس سے بہت امپریس ہوں، اس کتاب سے بھی اور ان کی سوچ سے بھی، کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے. آپ بلند اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو کلونیل ان کی سوچ ہے، تو کلونیل پاور چلی بھی جائیں، جو پوسٹ کلونیل پیریڈ ہے اس کی اپنی ایک نفسیات ہے، اس کی ایک سماجیات ہے، سیاسیات ہے. تو آپ پاکستان ہندوستان کے تناظر میں آپ کیسے اس کو پیش کریں؟ ڈاکٹر صاحب یہی بات انہوں نے کہنے کی کوشش کی کہ نیشنل کانشسنس ڈیولپ ہونا ضروری ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ جب کبھی بھی کلونیل ورلڈ سے آپ کا چھٹکارا ہو جاتا ہے تھرو وائلنس، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی اور جیسے کہ انہوں نے لکھا بھی کہ چونکہ یہ کوئی جینٹلمین ایگریمنٹ تو نہیں ہے، تم توپوں سے آئے ہو تو ان کو ضروری ہے کہ مار کے نکالا جائے اور اس کے بعد ہی کیتھارسس ہوگا. لیکن اس پورے فنومنا کے بعد بھی جو چیز بچ گئی پیچھے، وہاں پر نیشنل کانشسنس اگر ڈیولپ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر اسٹل دا پارٹ آف دیٹ کولونیل سسٹم. وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی سوسائٹی کولونیل سے صاف ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. انہوں نے دو ٹرمنالوجی یوز کی، ایک اربن پرولیٹریٹ اور ایک انہوں نے لفظ یوز کیا لمپن پرولیٹریٹ. اچھا، اربن پرولیٹریٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر ہم ہندوستان پاکستان کے تناظر میں بات کر لیں گے. اگر ہم کچھ دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ہندوستان ابھی ٹوٹا نہیں ہے، پورا کا پورا ایک ہی ملک ہے. اب آپ دیکھیں اربن پرولیٹریٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ سیویلین سوسائٹی کا، وہ انٹلیکچوئلز جو کہ سیویلینس ہیں، جو شہروں میں رہتے ہیں اور جو ان کولونیل پاور سے متاثر ہیں. ان کی بیویاں ہو سکتا ہے وائٹ ہوں اگر وہ بلیک ہیں یا انڈین ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ زبان انگریزی بولتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کلچر سے متاثر ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان جیسے کپڑے پہنتے ہوں وغیرہ وغیرہ. وہ چونکہ اس جیسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں تو وہ اسی چیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور اسی چیز کو ڈیولپ کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ٹرمنالوجی یوز کی، نیشنل بورژیازی. یہ نیشنل بورژیازی قسم کے جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں یا رولرز ہوتے ہیں، یہ نیشنل کانشسنس کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتے. اس کے نتیجے میں قوم نہیں بن پاتی. اچھا، اب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہ ایک اور جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں لمپن پولیٹریٹ کی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا حصہ ہے جو گاؤں میں رہتا ہے، جو چھوٹے شہروں میں رہتا ہے، وہ جس کو ہم پیزنٹ ماسز کہتے ہیں، جو کسان ہے، جو لیبر ہے، وہ اصل ہے کہیں گے جو لبریشن فائٹ لڑتا ہے. اور اس کا جو بالکل لوور حصہ ہے وہ لمپن پولیٹریٹ ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، جو پروسٹیوٹس ہیں، جو برے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اگر اس کو آپ لبریشن فائٹ کے لیے یوز کریں تو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پیسنٹ میسز اور لمپن پولیٹریٹ از مور امپورٹنٹ دین دس ہول اربن پولیٹریٹ. تو ہوا کیا؟ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس کو اگر ہم اس کو اپلائی کریں اپنی مثال پہ، تو اگر ہندوستان تقسیم نہیں ہوا اور آپ صرف یہ اور تقسیم ہو بھی گیا تو پاکستان کے حصے میں کیا ہوا؟ پاکستان میں بدقسمتی سے پچھلے 72 سالوں میں اربن پولیٹریٹ یا نیشنل بورژیز ڈیولپ ہوئے، کیونکہ بیسیکلی جو فیوڈلزم تھا وہ ختم نہیں ہوا. یہ فیوڈلزم از دا پارٹ آف دیٹ کولونیل سسٹم وچ اسٹیبلش ہے. جبکہ نہرو وغیرہ نے اس پورے نیشنلزم کو ختم کر دیا، انہوں نے فیوڈلزم کو ختم کر دیا اور ایک نیشنل کانشس ڈیولپ کری. یہی وجہ ہے کہ آج کا ہندوستانی ایک نئے ہندوستان کی بات کرتا ہے، وہ ان سے متاثر نہیں ہے، چاہے اس میں کیپٹلسٹ سسٹم پریکٹس کرے یا کمیونسٹ سسٹم پریکٹس کرے. لیکن پاکستان میں وہ چیز ڈیولپ نہیں ہو سکی. ہم ذہنی طور پر غلام رہے، ہمارا کلچر غلام رہا، ہم آج بھی نیو کولونزم کا شکار ہیں. ہم ان کے تمام پولیٹیکل اکنامیکل تمام چیزوں کو پورا کرتے ہیں اور ہم وہ ایک قوم نہیں بن سکے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک بریلینٹ مثال ہے کہ کیا وجہ ہے. اب اس کے بعد انہوں نے افریقہ کے حوالے سے ضرور بات کی. انہوں نے کہا کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہی ہے کہ آپ پیسنٹ ماسز کو یا کسانوں کو یا گاؤں کے لوگوں کو ڈیولپ کریں. آپ کبھی بھی یہ نیشنل بورژیازی کو رول مت کرنے دیں اور آپ ایک نیشنل کلچر ڈیولپ تو کریں، ساتھ ہی آپ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پورا کا پورا سلسلہ نئے سے شروع کریں. ایک بڑی اچھی لائن لکھی انہوں نے کتاب کے آخر میں اپنے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بلیکس ہیں، کیونکہ وہ بہرحال بلیک تھے تو کہہ رہے تھے کہ بلیکس جو ہیں ان کو آپ ماضی میں مڑ کر نہیں دیکھنا ہے. انہیں اس بات سے یہ نہیں کرنا ہے کہ صاحب کہ اب ہمیں اڈاپٹ کر لینا ہے اس چیز کو. ہمیں اپنی بلیک ورلڈ کو سمجھنا ہی ہوگا. ہمیں ایک نئی بلیک آئیڈینٹی کو لینا ہوگا. ہمیں نئے بلیک تھنکرز پیدا کرنے ہوں گے. ہمیں اپنے کلچر کے ساتھ اس پورے کانٹیننٹ کے اندر ایک بلیک نیشن کا پورا ایک پراؤڈ فیل کرنا ہوگا. اور اس میں ضرورت نہیں ہے ہمیں ماسک لگانے کی. دیٹس دا سیم تھنگ ہم یہ سوچ سکتے ہیں اپنے ہندوستان کے حوالے سے. لیکن اب ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سخت سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عربک جو انویژن ہوا اور اس نے ہندوستان کو کور کیا، اٹس مور لائک اے کولونزم اگر ہم اس کو دیکھیں تو، اور اس نے پورا کا پورا ہندوستان کی تہذیب کو جس سے ہمارا تعلق ہے اس کو لے لیا.
اور ایک پورا ہمارا مائنڈ سیٹ عربک ڈیولپ کر دیا. تو ریلیجن کیا ایک پارٹ آف دی کلونیل پاور رہا اور اس نے ہمارے پورے کے پورے, کیونکہ وہ ہماری تہذیب میں اتر گیا, تو ہم آج دیکھ سکتے ہیں اس انفیریٹی کمپلیکس کو جو بلیک کو ہوا ہوگا فرینچ سے, وہ آج ہمارے ایک عام ہندوستانی ایک عام پاکستانی کو عربک اس سے, یہ مذہب کے حوالے سے بالکل ایسے ہمیں اکانومی کی اور سوشل کی ہر طرف سے ہمیں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس تھیوری کو ہم یہاں پر کچھ ہاں میں آپ سے متفق ہوں. یہ بہت سے مسلمان جو ہے نا وہ باقی تمام فرینچ کلونیلزم اور امریکن کلونیلزم, برٹش, اسپینش, لیکن اب آپ ان کو کہیں کہ جی عرب کلونیلزم بھی تھا تو اس کو مطلب ہچکچاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں پاکستان ہندوستان میں جو ہمارے جو تھے ایک طرح سے اگر انٹلیکچوئل فلسافیکل روٹ, تو ہمیں بدھا کے قریب ہونا چاہیے, ہمیں گرو نانک کے قریب ہونا چاہیے. یہ جو ہم عرب سے جو امپریس ہو کر, تو اب مسئلہ یہ جو اس نے جو لکھا ہے وی ایس نائپال نے, وہ بہت بدنام ہو گیا امنگ دا بلیورز. تو اس میں اس نے یہی جو نفسیات ہے اس نے امنگ دا بلیورز میں مسلمانوں کی نفسیات کا کیا ہے کہ جیسے آپ کا نام بلند اقبال ہے, میرا نام خالد سہیل ہے, تو ہمارے نام بھی وہاں سے آئے ہیں. ہمیں عربی بھی پڑھنی نہیں آتی, ہم اپنی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے اس کے بہت دور رس اثرات ہیں کہ ہم مسلمانوں کی نفسیات کو بھی اس سائیکالوجی کے حوالے سے, لیکن اس کے لیے ایک بڑا دل گردہ چاہیے. اس کے لیے آپ کو اپنا جو کلچرل ریلیجس بائس ہے اس سے دور نکلنا چاہیے, ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی چاہیے جو کہ میرے نزدیک ابھی بھی ہمارے ہاں بہت کامیاب ہے. تو آخر میں ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں بلند اقبال صاحب کہ جو ہم نے پروگرام کیے, یہ بات ہم نے شروع کی ولادیمیر لینن سے رشیا سے, ماؤ زے تونگ چائنا میں, ہو چی من ویتنام میں, چگوارا اور فیڈل کاسٹرو کا کیوبا میں. تو یہ تمام جو موومنٹس تھیں اس میں جو آرمڈ سٹرگل ہے, اس میں جو گوریلا وار ہے, اس میں جو امپیریل پاورز کو چیلنج کیا گیا ہے. تو ہم اب یہ فائنل کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے نزدیک چونکہ ایک کنٹروورسی ہے, جو لیفٹ کے ہیں وہ obviously کہتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور جس کو ریشنلائز کرتے ہیں, اور جو لوگ امن پسند ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی لاکھوں کروڑوں ملینز آف لوگ مار دیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو موقف ہے وہ ناظرین تک پہنچ جائے تاکہ ہم آج اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. تو آپ اوور آل یہ جو آرم سٹرگل ہے, جو گوریلا وار ہے, جو امپیریل پاور سے آزادی کی جو پوری موومنٹ ہے, اس کے بارے میں جو فائنل آپ کا موقف ہے وہ آپ ہمیں آج بتا دیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو بات کلیئر ہے کہ مارکس کی بھی مینیفیسٹو میں جو ان کا کمیونسٹ مینیفیسٹو تھا اس میں بار بار اس بات کا ذکر آیا تھا, اور لینن نے جو کچھ بھی کیا یا ماؤ نے جو کچھ بھی کیا, دیکھیے ٹو بی آنیسٹ اٹ واز مور لائک اے ریلیجیس وار. میں ایسا سمجھتا ہوں, ایون کولڈ وار کو میں ریلیجیس سمجھتا ہوں, کیونکہ کولڈ وار بھی جو بعد میں ہوئی اس میں بھی نہ تو کیپٹلسٹ نے کمیونسٹ کے اچھی چیزوں کو دیکھا اور نہ ہی کمیونسٹ نے کیپٹلسٹ کے اچھی چیزوں کو دیکھا. دونوں ایک دوسرے کے خلاف ایجنڈا بن کر بالکل ویسی جیسے کہ مذہبی جنگیں ہوتی ہیں اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سوسائٹی ڈیولپ ہی نہیں ہو پائی جو اب بعد میں ڈیولپ ہوئی, جو ہمیں چین میں بھی نظر آتی ہے کہ ہم کہنے کو چین کا, لیکن کتنا موضوع تک وہاں پریکٹس ہو رہا ہے چین میں, کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے چائنا کی, یا انڈیا میں کیپٹلسٹ سوسائٹی ڈیولپ ہو گئی, یا چلی میں یا کیوبا میں کہیں پر بھی ہم جا کر دیکھیں ہمیں کیپٹلسٹ نظام ملتا ہے. تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ وہ, لیکن جہاں تک مارکس کی بات ہے, جو ڈیس کیپٹل کی بات یا پھر ان کے جو مینیفیسٹو کی بات ہے, اس میں تو انہوں نے کلیئر کٹ, میرے پاس وہ لائن سے میں بھی پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں مگر اس میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اور بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ وائلنس کے ہی ذریعے سے آپ اس پورے سوشل سسٹم کو کھیڑ سکتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ انہیں بھی یہ پتا تھا کہ کیتھارسس ضروری ہے. اس لیے لینن نے جو کیا وہ اس کے بنا کوئی راستہ نہیں تھا. مگر اس میں ایک چھوٹی سی بات اور ہے, اگر تھوڑا سا ہمیں 2-4 منٹ اور مل جائے تو ہم اس کو ضرور کر لیں ڈاکٹر صاحب, اس لیے کہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہسٹری کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ریولوشن ہوتا ہی کیوں ہے. اس کی بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ سوشل ریفارم ضروری ہے. جب کبھی بھی سوشل ریفارم کسی سوسائٹی میں نہیں آئے گا, کسی بھی پولیٹیکل سسٹم میں نہیں آئے گا, وہ الٹیمیٹلی وہ ریولوشن میں چلا جائے گا. لیکن کچھ نیچر فیصلہ دیتی ہے یا کچھ نیچر میں کہوں گا موقع دیتی ہے کہ آپ اس حد تک نہ جائیں. میں دیکھ رہا تھا ہر ایک انقلاب کو, فار ایگزامپل اگر میں نے ایران کا انقلاب دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایران میں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا جس وقت شاہ کی حکومت تھی اور اس وقت شاپور بختیار تھے وزیر اعظم. شاپور بختیار بڑے ماڈرن سیکولر سوشلسٹ آدمی تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ درمیان کا کوئی راستہ نکل آئے, کسی طرح سے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ریولوشن تک نوبت نہ جائے. لیکن خمینی صاحب نے بیچ میں سے ان کو پھر وہ فرانس میں بھیج دیے گئے, پھر ان کا مرڈر ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا معاملہ. لیکن ایک حصہ ایسا آیا تھا, یا
بالکل ایسی اگر ہم فرانس کے انقلاب میں جائیں جو 1789 سے 1799 کے درمیان ہوا, اس میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جو رائن آف ٹیرر یعنی جب اموات ہوئی اور جب بہت خون بہا, اس سے تھوڑا پہلے ایک کریکٹر لیفیٹ کا نظر آتا ہے جو جنرل لیفیٹ تھے, اور جنرل لیفیٹ نے آخر وقت تک کوشش کی کہ کسی طرح سے ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکزم کا سلسلہ بن جائے اور بات اس طرف نہ جائے جو انقلاب کی طرف جا رہی ہے, لیکن دونوں طرف سے, لیفٹ سائڈ سے بھی اور رائٹ سائڈ سے بھی. حالانکہ دیکھا جائے تو فرینچ کی جو ریولوشن تھی وہ لبرل انلائٹمنٹ کی وجہ سے آئی تھی, اصولاً خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور چیزوں کو دوسری طرف چلے جانا چاہیے تھا. بالکل ایسے ہی اور بھی انقلابات میں دیکھ رہا تھا, ایون افغانستان کے معاملے میں بھی, رشین ریولوشن کے اندر بھی مجھے وہ الیگزینڈر کنیسکی نظر آئے. الیگزینڈر کنیسکی جو ہیں وہ ماڈرن سوشلسٹ تھے, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشنز کے علاوہ ریلیجن اور سب چیزوں کے حوالے سے وہ ان کے پاس اوپن تھے معاملات, اور وہ پہلی لائن میں تھے اس انقلاب کے اندر. وہ انہوں نے پوری کوشش کی کسی طرح سے بات اس طرف نہ جائے, لیکن چونکہ مونارکزم کے جو فیورڈ جرنلز تھے وہ انہوں نے اچانک سامنے آئے, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سلسلہ نہیں بن سکا. تو جگہ جگہ تاریخ وقت دیتی ہے کہ چیزیں اس طرف نہ جائیں, مگر الٹیمیٹلی سوسائٹی پولیٹیکلی اتنی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے کہ وہ وقت آ ہی جاتا ہے کہ ریولوشن آ جاتا ہے, اور ریولوشن کے پاس پھر کوئی گیپ نہیں ملتا. تو ایک حد تک ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں نیچرلی اس طرف چلے گئیں. آخر میں بلند اقبال صاحب میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا آج کے پروگرام میں. ایک, میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی میں ہی جو نیلسن منڈیلا کا کردار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ میں بھی وہ اس بارڈر پہ تھے, ہزاروں لاکھوں اموات ہو سکتی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزڈم جو ہے نیلسن منڈیلا نے کسی طریقے سے اس کو لمٹ کیا, کنٹرول کیا, اور ایک ڈیموکریٹک چینج آئی. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو پتہ چلے کہ اگر نیلسن منڈیلا جیسا لیڈر ہو تو اس کو ایک کنٹرول کیا جا سکتا. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انقلاب آئے, جیسے ہم کمیونزم کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کا جو انقلاب ہے اس کا جو پہلی جنریشن ہے جو 50 60 70 سال, لیکن جو دوسری جنریشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا, میں مثال دیا کرتا ہوں جیسے اورنج ہو, چھلکا آپ اتار دیں, اندر کا ایک جوس ہے. تو جو اسکیلیٹن تھا جو کمیونسٹ پارٹی کا یا ون لینر ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ, اس کا جب چھلکا اتر گیا, اس کے اندر سے پھر جو سوشلزم نکلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ناروے, ڈنمارک, سویڈن یا کینیڈا میں بھی جو ہیلتھ کیئر ہے اور جو فری ایجوکیشن ہے, جو ویلفیئر سسٹم ہے, یہ اگر وہ کمیونسٹ انقلاب نہ آتا تو شاید یہ بات نہ. تو وہ بعض دفعہ 2 جنریشنز لگتی ہیں کہ ایک وائلنٹ فیز ہوتا ہے, جب وہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ایک سوشل ریفارم اور پیسفل سچویشن نکلتی ہے. تو ان لوگوں نے, ان لیڈرز نے کنٹریبیوٹ کیا, اور بعد میں ہم ان کے ثمرات جو ہیں وہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. بہرحال ہم اس کو یہاں ختم کرتے ہیں, وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے, ہم نے کچھ تھوڑا زیادہ لے لی, چونکہ یہ آج ہم کنکلوڈ کر رہے تھے. تو ناظرین, ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ 20ویں صدی میں جو انقلاب آئے اس میں ان لیڈرز نے بہت اہم رول ادا کیا, اور ہمیں اپنی زندگی کو, اپنی سیاست کو 21ویں صدی کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. اب ہم آگے جو منی سیریز ہے اس میں ہم آپ کو لیو ٹالسٹائے, موہن داس گاندھی, باچا خان, جو ہے نا کوفی عنان, تو یہ ہم اگلے 5 جو ایپیسوڈز ہیں پروگرام ہیں وہ ہم دوبارہ پیس کی طرف آئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نوبل پیس پرائز نہیں ملے, لیکن ہماری بلند اقبال کی اور ہماری خواہش تھی یا کوشش تھی کہ اگر ہم اس جیسے کسی کو نامینیٹ کر سکتے تو ہم ان لوگوں کو نامینیٹ کرتے. تو بہت بہت شکریہ. ہم یہاں پہ آپ سے اجازت لیتے ہیں. کینیڈا میں چونکہ رات ہے تو آپ کو شب بخیر. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663.
KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence. टीम फरहान मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपकी खिदमत में पेश 15 साल तजर्बे के हामिल, आपकी जरूरियात और मर्जी के एन मुताबिक कारोबारी, रिहायशी, तामीराती और ज़रई मॉर्गेज सर्विसेज। हमारा कम तरीन मॉर्गेज रेट। टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा। And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मज़ीद मालूमात के लिए 416-569-9294 या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। घर खरीदना है या बेचना, या आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर, ऑनेस्ट एडवाइस के लिए मुझसे रब्ता कायम कीजिए। मेरा नंबर है 416-835-1997 या मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए www.badr.ca। My name is Bobby and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Panem blinds in improved. This combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Arooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com.